وگرنہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، صحاح کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، حالانکہ وہ بندہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والے تھا، اللہ رسول کو ماننے والا تھا، کتاب کو ماننے والا تھا، رسولوں کو ماننے والا تھا، قیامت کو ماننے والا تھا، حشر کو ماننے والا تھا، قبر کے عذاب کو ماننے والا تھا، سب کچھ تھا۔ ممکن ہے اس نے حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ اندازہ کریں وہ بندہ کہ جس کا جنازہ نبی پاک علیہ السلام نہیں پڑھ رہے، وہ بندہ کتنا بدبخت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ہمارے حضور تو امت کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں سرکار، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی محبت امت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ فرما رہے حبیب مانگیے کیا مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دیں۔ اس سے بڑھ کے امت کے ساتھ کیا محبت ہو سکتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کے لب ہائے مبارک ہل رہے تھے، جب ہم نے کان لگایا تو نبی پاک علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے محبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ صحابہ کرام بہو حیرت کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنی محبت فرماتے امت کے ساتھ، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں صحابہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا میں جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ یبغض بعثمان، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ فرمایا اس بندے کے دل میں میرے عثمان غنی کا بغض تھا، لہٰذا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ ذرا ایمانداری کے ساتھ اس بات کا جواب دیں مجھے، جس بندے کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو، میرا نبی تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، اور جس بندے کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو، جس بندے کے دل میں عمر بن خطاب کا بغض ہو، اور جس بندے کے دل میں مولا کائنات کا بغض ہو، ہم لوگ اس کے جنازے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب لوگوں نے عجیب پٹی چلائی ہے، اور جی سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ میں کہ سرکار اگر سارے ٹھیک ہوتے میدان کربلا میں 2 نمازیں کبھی نہ ہوتی، اگر سارے ٹھیک ہوتے جب یزید نے مدینہ طیبہ میں حملہ کیا تھا، یزید نے مسجد نبوی شریف میں یزید نے گھوڑے بندھوائے تھے، صحابہ کرام نے گھر میں نمازیں پڑھی تھی، یزید کے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا سرکار ہر زمانے میں سارے بندے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے کہ سارے بندے ٹھیک ہیں؟ حضرت صاحب جس بندے کے عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس بندے کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ معاذ اللہ کہ جس نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ کہے، صدیق و فاروق کے بارے میں اتنی بکواس کی، اس بندے کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور جبکہ میں نے آپ کو حدیث پاک پیش کر دی، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا میں ذمہ دار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بندے کا میں جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اس بندے کے دل میں میرے عثمان غنی کا بغض ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ کسی انسان کے دل میں کسی صحابی کا بغض ہو، ہم اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس بندے کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے۔ اور جو بندہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالی دینے والا ہو، حضرت صاحب میں نام نہیں لے رہا انتشار کی وجہ سے، وگرنہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میرے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد معاذ اللہ سیدہ عائشہ کو گالی نکالتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جب تک ہم ہر نماز کے بعد اما عائشہ کو گالی نہ نکالیں معاذ اللہ ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ بولتے ہیں کہ جب تک ہم گالی نکالتے ہیں تو پھر جا کے ہماری نماز قبول ہوتی ہے معاذ اللہ۔ حضرت صاحب ایسے بندے کون ہیں جناب جنہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلا کے رکھ دیا؟ اب ایک بندے کا عقیدہ جی قرآن پاک ہے جی 40 پارے تھے، تو انہوں نے 10 پارے ہٹا دیے، بھی کسی نے ہٹا دیے؟ وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ وہ جو صدیق اور فاروق اور عثمان تھے نا، معاذ اللہ ان کے دل میں مولا علی کا بغض تھا، تو لہٰذا وہ 10 پارے مولا علی کی شان میں تھے، تو ان 3 یاروں نے مل کے 10 پاروں کو ہٹا دیا معاذ اللہ۔ عقیدہ چیک کریں، کیسی حیرت کی بات ہے بھائی۔